بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ حضرت سعید الطائی ابو البختری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور تم سے بیان کرتا ہوں، ان کو یاد رکھو۔ آپ نے فرمایا صدقہ دینے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، اور جب کسی بندے پر زیادتی کی جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا میں تم سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا کیا اور وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، اس کا مقام سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا لیکن مال عطا نہ فرمایا اور وہ سچی نیت والا ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا، تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا اور ان دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور علم مرحمت نہیں فرمایا، وہ اپنے مال کو علم کے بغیر اپنی خواہش کے مطابق گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ اس کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے، تو وہ بدترین مقام میں ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا نہ علم، اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص کی طرح عمل کرتا، تو اس کو بھی اپنی نیت کا پھل ملے گا اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اس لیے آپ نے اپنے ارشادات مبارکہ میں امت مسلمہ کی اصلاح اور خیرخواہی کے کسی پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہ فرمایا۔ جس طرح علم طب سے ناواقف شخص ضرر رساں چیز کو مفید اور نفع بخش چیز کو نقصان دہ سمجھتا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس کی نگاہ کا اشیاء کے صرف ظاہر تک پہنچنا ہے، اس کے باطن میں کیا پنہا ہے وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن ایک معالج، حکیم اور ڈاکٹر اس کی غلط فہمی کا ازالہ کرے، اشیاء کی خاصیات سے اسے آگاہ کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق معالج کی طرح اپنی امت کو حقائق سے آگاہ فرماتے ہیں۔ وہ کسی چیز کے ظاہر کو دیکھ کر اسے مفید سمجھ بیٹھتا ہے یا اس کے ظاہر کو دیکھ کر اسے نقصان کا باعث قرار دیتا ہے، لیکن قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اس کی سوچ کا دائرہ بدل دیا جاتا ہے۔ مثلاً اس حدیث کے پہلے حصے میں 3 باتوں کا ذکر ہوا، یعنی صدقہ، ظلم و زیادتی اور دست سوال دراز کرنا۔ ظاہر بین نگاہ کے مطابق صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ کسی پر ظلم و زیادتی کرنے والا دوسرے کو ذلیل و رسوا سمجھتا ہے، لوگوں سے مانگنے والا خیال کرتا ہے کہ اس نے لوگوں سے مانگ کر ڈھیروں مال جمع کر لیا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، یعنی اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کو یوں فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا اگرچہ بظاہر سودی کاروبار کے ذریعے دولت کے انبار لگا لیتا ہے، لیکن وہ مال بے برکت ہوتا ہے، جبکہ صدقات کی صورت میں بظاہر مال کم ہوتا نظر آتا ہے لیکن برکت کی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سود خور بے بس اور مجبور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر نیک دعاؤں کی بجائے بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جس شخص کی مجبوری سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا اس پر ظلم کا بازار گرم کیا، لیکن وہ برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن صدقہ دینے والا مجبور اور بے کس لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اس لیے جہاں وہ اپنے رب اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کا مستحق ہوتا ہے، وہاں وہ معاشرے کے محروم طبقہ کی دعاؤں کو بھی سمیٹتا ہے، اس لیے اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی پر ظلم کرنے والا تکبر اور غرور کے نشہ میں اپنے آپ کو معزز اور مظلوم کو ذلیل و رسوا سمجھتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہی عزت دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی ہے اور نہ ہی ظالم سے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، بلکہ صبر کے دامن کو پکڑے رکھا۔
اس لیے اسے بارگاہ خداوندی سے عزت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح ظاہر میں مانگنے والا اپنے مال کو بڑھاتا ہے، لیکن چونکہ وہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ مزید محتاج بنا دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر محتاجی کیا ہوگی کہ وہ بار بار مانگتا ہے اور مانگنے کی لذت سے سرشار ہو کر ذلت و نکبت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جہاں اس بات کی تعلیم حاصل ہوئی کہ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا جائے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام کا وجود مسعود انسانیت کے لیے کس قدر ضروری ہے، کیونکہ محض عقل کے بل بوتے پر کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہونا ناممکن ہے۔ رسالت وہ نور ہے جس کی روشنی میں عقل درست فیصلے کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ دوسری حدیث کا بنیادی درس دو باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دولت خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس بات کی رہنمائی علم سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور مال عطا کرتا ہے، وہ اپنے مال کو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں خرچ کرتا ہے، لیکن جس شخص کو مال حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات کے مطابق جہاں چاہتا ہے مال خرچ کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کے کام ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس قدر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جس کے ذریعے وہ عبادات کی ادائیگی کر سکے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان حاصل کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت اچھی ہو اور عمل کا موقع نہ مل سکے تو اللہ تعالیٰ اچھی نیت کی بدولت اچھے اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے وہ شخص جس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں، اور وہ اچھی نیت رکھتا ہے اور اس خواہش اور تمنا کا اظہار کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ اچھے کاموں پر خرچ کرتا، تو اسے وہی مقام ملتا ہے جو اچھے کاموں میں مال خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص علم اور مال دونوں سے محروم ہے اور وہ جہاں اچھے کاموں میں مال خرچ کرنے سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، وہاں برے کاموں پر مال خرچ کرنے سے بھی بچا ہوا ہے، لیکن جب اس کی نیت میں فطور ہو اور وہ یہ تمنا کرے کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ بھی اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق جہاں چاہتا خرچ کرتا، تو اس نیت کی وجہ سے یہ بھی اعلیٰ مرتبہ سے محروم ہو کر بدترین مقام کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.